آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اچھا، یہ کتاب ہے. ہم نے کتنے الفاظ بولے؟ 3. یہ کتاب. اس میں سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی طرف اشارہ. کتاب وہ چیز ہے جس کی جانب اشارہ کرنا ہے. اور ہے کیا ہے؟ ہے اصل میں یہ اور کتاب کے تعلق کو بیان کر رہا ہے. اس کو فنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ اور اس کے مشار الیہ کا اسناد بیان کر رہا ہے. بھائی تعلق بیان کر رہا ہے. وہ میرے استاد مولانا امین حسن اسمار ہو گئے تو میں ڈاکٹر کو لے کے گیا ان کے پاس. تو اب ڈاکٹر صاحب جو بیچارے تو ڈاکٹری صاحب تھے نا، جو آج کل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ مولانا کیا مسئلہ ہوا؟ تو بہت اطمینان سے کرسی بیٹھے. انہوں نے کہا دیکھیے کل شام کچھ امتلاع کی کیفیت ہو گئی، پھر استفراغ ہو گیا، اب پاؤں میں آماس محسوس ہو رہا ہے. حادثہ ہو گیا نا. یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ متلی کی کیفیت ہوئی، پھر قے آ گئی اور اب پاؤں میں سوجن محسوس ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں بول رہی ہے زبان؟ آپ آج کے زمانے میں بے تکلف میڈیکل کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں نا. انگریزی زبان کی جو اصطلاحات ہیں کسی بیماری کو بیان کرنے کے لیے وہ بے تکلف استعمال کرتے ہیں نا. یہ اصل میں طبی زبان ہے جس میں بیماری بیان ہونی چاہیے. یعنی بیماری بیان کرنے کا یہ طریقہ دور جدید کا طریقہ ہے کہ کیا آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ کچھ امتلاع کی کیفیت محسوس ہوئی، پھر استفراغ ہو گیا، پاؤں میں آماس محسوس ہوتا ہے. مسئلہ ہو گیا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے کسی بات کو بیان کرنے کا کہ آپ اس کو سمو دیتے ہیں چند حرفوں میں، چند لفظوں کے اندر اس کو سمو دیتے ہیں. یہ عربی میں جب آپ بیان کریں گے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ اسناد تھا نا، یہ کتاب ہے. عربی زبان جو ہے یہ کسی ہے کو گوارا نہیں کرے گی، وہ کہے گی ھذا کتاب. یعنی اس نے یہ کے لیے لفظ بولا ہے، کتاب کے لیے لفظ بولا ہے. دونوں لفظوں کی پلیسمنٹ سے خود بخود ہے کا مفہوم ادا ہو گیا. ہونا یہ چاہیے نا. آپ انگریزی بولیں دس از اے بک بولیں گے نا، بھی بولیں گے، از بھی بولیں گے، یہ بھی بولیں گے، بک بھی بولیں گے. تو اتنے الفاظ میں آپ ادا کریں گے اس کو. عربی اس کو اس طرح ھذا کتاب. یہ یعنی یہ تو اب بھی یہی صورتحال ہے. میں نے صرف مثال اس لیے دی کہ آج کی زبان سے اس کی مثال دے دی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے بولا ھذا کتاب، یہ ایک جملہ بن گیا نا، یہ کتاب ہے. اس کو آپ نے ایک کلام کے اندر رکھ دیا اس جملے کو. تو فنی اصطلاح میں اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی جملے کی بڑی 2 کیٹیگریز، جملہ سمجھتے ہیں نا سینٹنس، جملے کی 2 بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک فعلیہ ہوتا ہے، اس میں فعل استعمال ہوتے ہیں. وہ گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے. میں جاتا ہوں، یہ جملہ فعلیہ ہے. تم آتے ہو، یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ کتاب ہے، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تو میرا خیال یہ ہے کہ پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، اگر اس عمر تک پہنچتے یاد رہ گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کو، جملہ اسمیہ جب آپ بولتے ہیں تو دیکھیے میں، تو یہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ زمانہ. کون سا زمانہ ہے؟ حال. میں جاتا ہوں، میں گیا، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹینسز ہے نا انگریزی کے جیسے بولتے ہیں، تو ان میں زمانہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے مصدر کو کہتے ہیں نا انفینیٹو موڈ ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے سے خالی ہے. جانا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. آنا، کھانا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو فعل میں بدلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گیا، اب یہ ماضی ہے. وہ جائے گا، یہ اب مستقبل ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اس کے اندر جو قرآن کی عربی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا کیونکہ ہے نہیں ہے نا. تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ کتاب تھی، یہ کتاب ہوگی. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہے یا تھی یا ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کیسے معلوم ہوتا ہے. یہ سورہ نور نکالیے آپ. میرا خیال ہے اگر میں بھول نہیں رہا شاید 24ویں سورہ ہے، 24.
یہ دیکھیے آیت ہے 26 26 نمبر آیت، 24ویں سورہ 26 نمبر آیت ہے۔ اس میں اسمیہ جملے ہیں، ایسے ہیں: الخبیثات للخبیثین، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور بدکار عورتوں کے لیے بدکار ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں ہے؟ یہاں تو نوح کے گھر میں اور فرعون کے گھر میں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے میں تھوڑی تبدیلی کر رہا ہوں۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہوں گی، کب ہوں گی؟ قیامت میں۔ ٹھیک ہو گیا نا بھائی، وہاں تو ہوں گی، نیک مرد نیک بیویاں ہوں گی۔ اس سے آپ اپنے مستقبل کا اندازہ کر لیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے، اگر آپ اس زبان کے اس پہلو سے واقف نہیں ہیں کہ اس کا قدیم عربی زبان میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ آپ کیا جاتا، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ ہمیشہ سیاق و سباق سے طے کیا جاتا ہے۔ کیسے طے کیا جاتا ہے؟ اب کیا چل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے جی۔ کس چیز کی؟ مطلب اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بدکار مرد اور عورتیں جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور نیکوکار مرد اور عورتیں جنت میں اکٹھی کر دی جائیں گی۔ جی وہ آپ لے جائیے۔ تو یہ قیامت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا، ہونا چاہیے۔ عقل یہی کہتی ہے، قرآن کا استدلال یہی کہتا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثال کے طور پر ایک آسیہ ہے، صحیح، فرعون کی بیوی ہے، تو وہ فرعون ہی ہوگی نا، اور فرعون آسیہ کے پاس نہیں ہوگا۔ وہاں یہی ہونا چاہیے، یہاں تو تھا۔ اب آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ واقف نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، تفسیری کتابیں نکال کے دیکھ لیجیے یہاں کیا ہوا ہے۔ یعنی لوگ طور پر واقف نہیں ہیں تو یہ مصیبت واقع ہو گئی، پڑ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ پھر وہی چیز ہے کہ ایک خاص طرح کا اجمال ہوتا ہے اس زبان میں، کہ یہ اب پسند نہیں کیا جاتا کہ جملہ اسمیہ میں زمانہ ڈالا جائے۔ ہم ڈالتے ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں ڈالتے ہیں، انگریزی میں ڈالتے ہیں۔ اب جو عربی ہے کہ بلکہ اس کے بعد جو 100-150 سال کے بعد کی عربی، اس میں آپ زمانے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، جملے کے اندر، تب سمجھ میں آتا ہے نا۔ یہاں نہیں ہوتا، یہاں یہ آپ طے ہے کہ اصل میں زمانہ کون سا ہے۔ زمانہ سمجھ گئے نا اب آپ؟ یعنی لفظ میں زمانہ نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین،